بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے ہم اپنی سیریل میں ایک جاسوس تھا شروع کر رہے ہیں، اور آج اس کا ایک پہلا چیپٹر ہے اندیکھی راہیں۔ اندیکھی راہیں کی یہ ایک پہلی ایپیسوڈ ہے۔ ہم اس پہلی ایپیسوڈ سے اپنی سیریل کا آغاز کر رہے ہیں۔ سر شام ہی ہم سرحدی علاقے میں پہنچ گئے تھے، اور اب ایک جیپ گاؤں کے کچے پکے ٹیڑھے میڑھے راستوں پر اچھلتی کودتی مجھے اس سرحدی چوکی کی طرف لے جا رہی تھی جہاں سے میں نے سرحد عبور کرنی تھی۔ جاسوسی تربیت کے سخت ترین مسائل سے گزرنے کے بعد عملی میدان میں یہ میرا پہلا قدم تھا۔ جب ہم لوگ اسٹیشن پر گاڑی سے اتر کر جیپ میں سوار ہو رہے تھے تو میرے انسٹرکٹر میرے ساتھ ہی موجود تھے۔ ٹرین میں سارے راستے انہوں نے بڑے خوبصورت طریقے کے ساتھ مجھے ٹریننگ میں سرحد پار کرنے سے متعلق بتائے ہوئے تمام اصول دہرا دیے تھے، لیکن جیسے ہی ہم لوگ اسٹیشن پر پہنچ کر پہلے سے ہماری منتظر جیپ میں سوار ہوئے، وہ خاموش ہو گئے تھے۔ مجھے بھی اپنی ٹریننگ کے مطابق اب بالکل خاموش رہنا تھا، کیونکہ حفاظتی اقدامات میں پہلا اقدام یہی تھا کہ جہاں تک ممکن ہو خود کو چھپائے رکھو۔ مجھے انسٹرکٹر کے وہ الفاظ آج بھی اچھی طرح یاد ہیں کہ عملی میدان میں بعض اوقات حالات تربیت میں بتائی گئی باتوں سے بالکل مختلف پیش آتے ہیں، اور وہی اصل میں ایک جاسوس کے امتحان کا بہترین وقت ہوتا ہے۔ جیپ ہمیں لے کر سیدھی کمپنی ہیڈ کوارٹر میں پہنچی تھی، جو سرحد سے تقریباً 2.5-3 میل کے فاصلے پر بنا ہوا تھا۔ اسٹیشن سے یہاں تک کا فاصلہ ہم نے آدھے گھنٹے میں طے کیا تھا، لیکن اس آدھے گھنٹے میں ہی سرحدی علاقے میں فوج کی نقل و حرکت نے مجھے معاملے کی سنگین نوعیت کا احساس دلا دیا تھا۔ سورج ابھی مکمل غروب نہیں ہوا تھا جب ہم ایک مرتبہ پھر سرحدی چوکی کی طرف سفر کر رہے تھے، لیکن اس مرتبہ ہمارے ساتھ ایک اور ہستی بھی شامل ہو گئی تھی۔ اس سے ملو، یہ ہے دلہ، تمہارا گائیڈ۔ میرے انسٹرکٹر نے کمپنی ہیڈ کوارٹر میں ایک دبلے پتلے سے جسم کے نوجوان سے میرا تعارف کرواتے ہوئے کہا۔ جواب میں نے کچھ نہیں کہا، اور دلے کو بھی امید بھی یہی تھی، کیونکہ وہ اس بزنس میں کافی پرانا تھا اور جانتا تھا کہ ساتھی کے متعلق کوئی بھی اطلاع جاننا قانوناً جرم ہے، اور خود اس کا ساتھی اپنے متعلق کبھی سچ نہیں بولے گا۔ میں صرف مسکرا کر رہ گیا۔ میں نے اس سے ہاتھ بھی نہیں ملایا تھا، اس وجہ سے کہ کہیں وہ میری انگلیاں ہی نہ گل لے۔ اصل میں انسٹرکٹر صاحب کے سامنے میں کم از کم ایک ہونہار شاگرد کا کردار ادا کرنا چاہتا تھا، ایسا ہونہار اور لائق شاگرد جو اپنے استاد کی معمولی باتوں کا احترام کرتا ہو۔ اپنے گائیڈ پر شک کرو، ممکن ہے وہ ڈبل ایجنٹ ہو۔ ہر جاسوس کی تربیت حاصل کرنے والے کو سب سے پہلے گائیڈ کے متعلق یہی بات بتائی جاتی ہے۔ دلہ ہمارے آگے آگے جا رہا تھا، میں اور انسٹرکٹر صاحب پیچھے پیچھے۔ میں نے بھارتی دیہاتیوں والے کپڑے پہن رکھے تھے اور اپنا حلیہ بالکل سکھوں جیسا بنا رکھا تھا۔ میرے انسٹرکٹر کے اس وقت کیا جذبات تھے جب وہ اپنے شاگرد کو پہلے مشن پر روانہ کر رہا تھا، اس کا اندازہ کچھ میں ہی کر سکتا تھا۔ پوسٹ تک پیدل چلتے ہوئے وہ مجھے اس علاقے کی تفصیل بتاتے رہے جہاں سے میں نے سرحد عبور کرنی تھی۔ سرحد عبور کرنے کے بعد آنے والے پہلے گاؤں کا نام، پکی سڑکیں کہاں پہ ہیں، ان کی سرحدی چوکی کس طرف ہے، عموماً بی ایس ایف انڈین بارڈر سیکیورٹی فورسز والے کس علاقے پر زیادہ نظر رکھتے ہیں، محفوظ راستے میں آنے والے ندی نالے، ان کا محل وقوع، آبادی سے متعلق معلومات، گردوارے اور مندر کی نشاندہی، تھانے کا اتا پتہ، سمگلر جو راستے استعمال کرتے ہیں، اور دیگر باتیں۔ میرے ذہن میں علاقے سے متعلق تمام تر جزویات نقش ہوتی جا رہی تھی۔
پوسٹ سے کچھ فاصلے پر ہم رک گئے۔ غالباً ہم لوگوں کو ہماری آمد سے پہلے ہی باخبر کر دیا گیا تھا، اور اب ایک انسپکٹر 2 سپاہیوں کے ساتھ میرا منتظر تھا۔ اس سرحدی پوسٹ پر ایک کچے مٹی سے بنے ہوئے کمرے میں لالٹین کی ہلکی ہلکی روشنی میں ایک مرتبہ پھر میں اور میرے انسٹرکٹر صاحب ایک بڑے سارے نیلے سے رنگ کے نقشے پر جھکے ہوئے تھے۔ مجھے اپنے ٹارگٹ سرخ پینسل سے ایک گول دائرے کی شکل میں دکھائی دے رہا تھا۔ جب ایک حوالدار چائے لے کر آیا تو ہم اپنا نقشہ سمیٹ چکے تھے۔ کمرے میں ہم دونوں کے علاوہ کوئی اور نہیں تھا۔ چائے کے ساتھ دلہ بھی اندر آ گیا۔ ہم تینوں نے اکٹھے ہی چائے پی تھی۔ اسی اثناء میں پوسٹ پر مغرب کی اذان ہو گئی اور ہم وہیں ایک خالی قطع زمین پر بنائی ہوئی مسجد میں نماز پڑھنے لگے۔ چونکہ رینجر کے لیے یہ امر باعث سعادت ہوتا ہے کہ وہ اپنی زیر نگرانی ایک پاکستانی مجاہد کو سرحد پار کروا رہے ہیں، اس لیے شاید مقامی پوسٹ کے حوالدار صاحب، جو ان کے امام بھی تھے، نے خاص طور پر قرآن پاک کی وہ آیات تلاوت کیں جن میں اللہ کے نیک بندوں کی پہچان یہ بتائی گئی تھی کہ وہ ہر وقت اللہ کے دشمنوں سے لڑنے کے لیے کمر بستہ رہتے ہیں۔ آیات کی تلاوت اور ان کے جذباتی اور رقت امیز لہجے کا اتار چڑھاؤ قیامت آ گیا، اور جب میں نے اسلام پھیرا تو میرے ارد گرد تمام مقتدیوں کی آنکھوں میں بھی آنسو جھلملا رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ہم رخصت ہو رہے تھے۔ پوسٹ ہی پر میرے انسٹرکٹر صاحب مجھ سے بغل گیر ہوئے، کیونکہ انہیں اب یہاں سے واپس چلے جانا تھا۔ خدا حافظ بیٹے، اللہ نگہبان۔ انہوں نے مجھ سے صرف یہی کچھ کہا جب وہ دلہے سے گلے مل رہے تھے۔ ان کا صرف ایک فقرہ مجھے سنائی دیا: دلہے، میرے شیر کا بہت خیال رکھنا، خدا حافظ۔ میری طرف دوبارہ دیکھے بغیر وہ واپسی کے لیے گھوم گئے۔ مجھے معلوم تھا کہ اب وہ میری طرف نہیں دیکھیں گے۔ بہرحال ہم دونوں میں ایک جذباتی وابستگی ہو چکی تھی۔ ہم نے 6 مہینے ایک دوسرے کے ساتھ بہترین دوستوں کی طرح گزارے تھے۔ وہ میرے استاد سے زیادہ میرے والد اور اس سے بھی زیادہ میرے اچھے دوست تھے۔ پکٹ سے باہر آتے ہوئے ہمیں پکٹ پر موجود جوانوں نے گن سلیوٹ کے ساتھ الوداع کیا، پھر باقی سب تو وہیں رہ گئے۔ دلہ اور 2 مسلح جوان آگے آگے چل دیے اور میں ان کے پیچھے پیچھے۔ میرے کندھے پر ایک کپڑے کا تھیلا لٹکا ہوا تھا۔ اب میں مکمل بھارتی دیہاتی سکھ نظر آ رہا تھا۔ سرحدی لکیر پر ایک مخصوص مقام پر پہنچ کر دونوں محافظ رک گئے۔ انہوں نے تیزی سے پوزیشن لے لی تھی۔ اس وقت وہ مکمل رینجرز نظر آ رہے تھے، مستعد، چاقو چوبند، ہمہ وقت تیار۔ دونوں نے ایک مرتبہ پھر مجھے گن سلوٹ دیا اور زمین پر لیٹ گئے۔ میں نے سر کے اشارے سے سلام کا جواب دیا اور دلہے کی مدعیت میں سرزمین پاک سے سرزمین ہند پر پہلا قدم رکھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے 5 گز کے فاصلے پر چل رہے تھے۔ میرے منہ میں چوئنگم تھی جسے میں مسلسل چبا رہا تھا۔ چاروں طرف سناٹا تھا۔ اس وقت تک تو میں وہی کچھ کرتا آیا تھا جو ہمیں سکھایا جاتا ہے، لیکن اب وقت اس سے بڑھ کر کچھ اور کرنے کا آ گیا تھا۔ مجھے اپنے متعلق ہمیشہ سے یہ خوش فہمی تھی کہ میں پتھر کے اعصاب رکھتا ہوں، لیکن بھارتی علاقے میں پہلا قدم رکھتے ہی میرے جسم میں سنسنی کی تیز لہر دوڑ گئی۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ پہلی مرتبہ سرحد پار کرتے ہوئے ایک جاسوس کو اس کیفیت سے دوچار ہونا پڑتا ہے، لیکن وہ وقتی چیز تھی۔ ایسے ہی تھا جیسے کوئی لمحہ آئے اور گزر جائے۔ اب میں سنبھل چکا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں آیت الکرسی اور آیت کریمہ کا ورد شروع کر دیا تھا۔ کسی انجانی طاقت نے میرے جسم میں بجلیاں دوڑا دی تھیں۔ مجھے اپنے مشن کے سامنے خوف، ڈر، گھبراہٹ سب کچھ بیکار نظر آنے لگ گئے تھے۔ ایک جذبہ تھا جس نے بہت سارے جذبوں کا گلا گھونٹ کر اپنی حقیقت منوا لی تھی۔ میں مسلمان ہوں اور ہندو کو تباہ کرنے جا رہا ہوں۔ اس ہندو کو جو میری ماؤں بہنوں، میرے ملک، میری قوم کو لوٹنا چاہتا تھا۔
مار ڈالنا چاہتا تھا۔ میں بقا کی جنگ لڑنے جا رہا تھا، ایک گھٹیا دشمن کے خلاف۔ دلہ بڑے اطمینان کے ساتھ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا میرے آگے چل رہا تھا۔ وہ 3 منٹ تک مسلسل چلتے رہنے کے بعد وہ پلٹ کر دیکھ لیتا، کیونکہ اس کا لڑکپن اور جوانی انہی راستوں کو پھلانگتے گزری تھی۔ لیکن میرا بہرحال یہ پہلا تجربہ تھا اور مجھے ہر قدم پھونک پھونک کر احتیاط کے ساتھ اٹھانا تھا۔ رات کے سناٹے میں پیروں کی ہلکی سی چاپ بھی فضا میں دھماکے کی طرح گونجتی ہے، اور پھر سیسے کی ایک گولی اور پھر چھٹی، کیونکہ ایسے حالات میں جو ان دنوں سرحد کے دونوں طرف رونما ہو رہے تھے، ان حالات میں کوئی بھی سرحدی محافظ ہالٹ پکارنے کی مہلت دینے کو تیار نہیں ہوتا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ مجھ میں اور دلے میں فاصلہ بڑھتا جا رہا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹہ ہم دونوں اسی طرح خاموشی سے چلتے رہے۔ پھر وہ ایک کھیت کے قریب رک گیا۔ ہاتھ کے اشارے سے اس نے مجھے وہیں بیٹھنے کو کہا اور خود سن گن لینے آگے چلا گیا۔ اب ہم کسی حد تک محفوظ علاقے میں آ گئے تھے، لیکن سب سے خطرناک مرحلہ اب آنے والا تھا۔ ہمیں ایک نہر کو عبور کرنا تھا جس پر اکثر انڈین سیکورٹی والے ناکہ لگا کے رکھتے تھے۔ میں کھیت کے کنارے پر کماد کی فصل میں چھپ کر بیٹھا ہوا تھا۔ شاید دلہ پہلے ہی اطمینان کرنے گیا تھا کہ جھونپڑی خالی ہے یا اس میں کوئی موجود ہے۔ کوئی 3-4 منٹ کے بعد اس کی واپسی ہوئی۔ ہم دونوں قریب ہی ایک گھاس پھوس کی بنی ہوئی جھونپڑی میں آ گئے۔ ایسی جھونپڑیاں عموماً کسان اپنے کھیتوں کے قریب بنا لیا کرتے ہیں۔ جھونپڑی میں بیٹھ کر ہم نے وہیں موجود ایک گھڑے سے پانی پیا۔ میں ننگے پاؤں چلتے ہوئے آیا تھا، جبکہ دلے نے فلیٹ بوٹ پہن رکھے تھے۔ اسے ربڑ کی جوتوں کے ساتھ چلنے کا خاصا تجربہ تھا، لیکن میں نے 2-3 فرلنگ چلنے کے بعد ہی اندازہ لگایا تھا کہ میں اونچے نیچے اور ہموار راستوں پر جوتوں کے ساتھ اچھی طرح نہیں چل سکتا۔ اس علاقے میں ایک خاص قسم کے چھوٹے چھوٹے کانٹوں والی جھاڑیاں جا بجا کھیتوں میں اور خاص طور پر کھیتوں کے کناروں پر لگی ہوئی تھیں۔ چونکہ مجھے ان کا خاص اندازہ نہیں تھا، اس لیے میرے پاؤں میں بے شمار کانٹے چبھ گئے تھے اور اب ہلکی ہلکی جلن بھی ہونے لگی تھی۔ میں نے ٹھنڈے پانی سے پاؤں دھوئے تو خاصا سکون محسوس ہونے لگا۔ یہیں ٹھہرو، میں ذرا جائزہ لے کر آؤں، دلے نے سرگوشی میں کہا اور مجھے کچھ ہدایتیں دے کر باہر چلا گیا۔ اس کے بعد جاتے ہی اپنا لائے عمل طے کرنے لگا۔ ہم لوگ راجستھان کے ایک علاقے گنگا نگر سے سرحد عبور کر رہے تھے۔ گنگا نگر پہلا سرحدی شہر تھا جو میرے ٹارگٹ کے راستے میں آتا تھا۔ دلے نے مجھے یہاں چھوڑ کر واپس چلے آنا تھا، جبکہ بعد میں اپنے ٹارگٹ تک مجھے اکیلے ہی سفر کرنا تھا۔ ایک مرتبہ پھر دل میں میں نے اپنے ٹارگٹ کے متعلق اطلاعات اور سفر کے متعلق ضروری احتیاطیں دہرائیں اور وہیں جھونپڑی میں کپڑا بچھا کر خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حضور کامیابی کی دعا مانگی۔ میں اب بالکل پرسکون تھا، مطمئن اور آنے والے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر وقت تیار۔ چند ہی منٹ بعد دلہ آ گیا۔ چلو جی، اس نے تیز سرگوشی کی اور ہم چل دیے۔ میں نے اپنے پاس موجود انڈین کرنسی نوٹ پلاسٹک کی تھیلیوں میں پیک کر کے اپنے کپڑوں میں مختلف جگہ چھپا کر رکھے تھے۔ چلتے چلتے ہم نہر کے کنارے پہنچے، وہاں اپنے کپڑے اتارے اور انہیں پلاسٹک کے تھیلوں میں اچھی طرح پیک کر کے ایک ڈوری کے ساتھ اپنے جسم سے باندھ لیا۔ اب ہم دونوں نے صرف انڈرویئر اور بنیان کے ساتھ نہر عبور کرنی تھی۔ نہر عبور کرنا پولیس رات عبور کرنے سے مشکل دکھائی دے رہا تھا۔ رات کو پانی میں پیدا ہونے والی معمولی سی آواز بھی دھماکہ پیدا کرتی ہے اور دوسرے ہی لمحے گولی ہمارا مقدر بن جاتی، کیونکہ نہر کے مختلف حصوں میں عموماً انڈین سیکورٹی والے شکار کے منتظر رہتے ہیں۔ ہم دونوں نے قریباً مردہ تیراکی یعنی سیدھے لیٹ کر تیرتے ہوئے نہر عبور کی تھی۔ اب ایک نئی مصیبت آن پڑی تھی۔ یہ نہر کناروں سے پکی تھی اور کنارے بھی خاصے اونچے تھے۔ جہاں کہیں کنارہ نیچے ہوتا یا وہاں سے نہر میں داخلے کا راستہ بند ہوتا یا وہاں سیاد جال لگائے بیٹھا تھا۔
قریباً 4 مرتبہ ہم نے مختلف جگہ سے نہر کو عبور کرنے کی کوشش کی مگر ناکام رہ گئے۔ خدا کر کے ایک جگہ نہر کے کنارے بڑی بڑی جنگلی گھاس کے سرکنڈے جھکے دکھائی دیے۔ مجھ سے پہلے دلہے نے انہیں پکڑ کر جسم کو زور سے اوپر کی طرف جھٹکا دیا۔ میں اس کی جسمانی پھرتی پر حیران رہ گیا۔ اس کے بدن میں تو بجلیاں بھری ہوئی تھیں۔ ایک ہی جھٹکے میں وہ اوپر پہنچ چکا تھا۔ وہاں جا کر اس نے اپنا تھیلا کھولا اور اپنی پگڑی کو نیچے لٹکایا، جس کی مدد سے میں بھی باہر آ گیا۔ باہر آ کر مجھے علم ہوا کہ اس نے پہل کیوں کی۔ تیز اور نوکیلی گھاس نے اس کے ہاتھ لہو لہان کر دیے تھے۔ اسے علم تھا میں نے ابھی ملک کے لیے کام کرنا ہے، شاید اس لیے مجھے تکلیف دینا مناسب نہیں سمجھا۔ مجھے پہلی مرتبہ اس کی عظمت کا احساس ہوا۔ پگڑی کا پلو پانی میں بھگو کر میں نے اس کے ہاتھ اچھی طرح صاف کیے اور ایک ہاتھ پر کس کر پٹی باندھی، جس نے خون کا بہاؤ ختم کر دیا۔ وہ پٹی دلہے نے تھوڑی دیر کے بعد ہی اتار دی۔ خواہ مخواہ کسی کو میری طرف متوجہ ہونا ٹھیک نہیں، اس نے میری بات کا مختصر جواب دیا۔ ہم کھیتوں کے بیچوں بیچ چلے جا رہے تھے۔ فصلیں اپنے جوبن پر تھیں، کہیں کہیں سے سبزہ روندا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ یہ وہ جگہ تھیں جہاں سے انڈین کنوائے گزرتے تھے اور اپنی لائی ہوئی تباہی اور بربادی کے نشان پیچھے چھوڑ جاتے تھے۔ کھیتوں کے بیچوں بیچ چلتے چلتے آخر کار ہم اس سڑک کے آخری کونے تک جہاں پہنچے جہاں سے ہمیں گنگا نگر شہر میں داخل ہونا تھا۔ شہر میں داخلے کے لیے بھی ایک بڑی نہر بنی ہوئی تھی اور داخلے کے لیے جہاں بھی نہر پر پل بنا ہوا تھا وہاں پر ایک ملٹری پوسٹ بھی موجود تھی۔ یہ سرد جنگ کا دور تھا۔ مشرقی پاکستان میں بھارتی مداخلت کاروں کی سرگرمیاں اپنے عروج پر تھیں۔ آئے روز کوئی نہ کوئی خبر سننے کو ملتی اور اب بھارتی جنگی جنون مغربی سرحدوں کا رخ کر رہا تھا۔ راستے میں جہاں جہاں سے ہم گزرے ہر طرف آرمی کنوائے آتے جاتے دکھائی دے رہے تھے۔ ایک یہ الگ بات ہے کہ ہم ان سے دامن بچا کر اپنا سفر کر رہے تھے، لیکن اپنے کام کی کوئی بات میں نے نظر انداز نہیں کی تھی۔ میری بے چین نظروں سے کچھ نہ بچ سکا تھا۔ اس جگہ کا نام 3 پلی تھا جہاں سے ہم شہر میں داخل ہو رہے تھے۔ یہاں سے 3 راستے اس مقام پر آ کر ملتے ہیں جو مختلف دیہاتوں سے اس طرف آتے ہیں۔ 3 پلی سے تھوڑا پیچھے ہمیں ایک سائیکل رکشہ نظر آ گیا۔ وہ شخص کسی کا دودھ لے کر شہر کی طرف جا رہا تھا۔ دلہے نے موقع غنیمت جانا اور اسے ٹھہرنے کا اشارہ کیا۔ ہمارا حلیہ چونکہ بالکل بھارتی دیہاتیوں جیسا تھا، اس لیے ہماری حالت پر کوئی شک نہ کر سکا۔ لیکن اب ایک اور مشکل آڑے آ رہی تھی۔ یہاں کی مخصوص زبان پر مجھے ابھی عبور حاصل نہیں تھا۔ دلہے کی البتہ اور بات تھی۔ تم فی الحال اپنے آپ کو گونگا ہی سمجھو، اس نے رکشہ سائیکل کی طرف بڑھتی ہوئی سرگوشی کی۔ میں نے جواب میں گردن ہلا دی۔ ہم دونوں رکشہ سائیکل میں بیٹھ چکے تھے۔ بھارتی دیہاتیوں میں بہت سے غیر قانونی اور غیر اخلاقی کاموں کے علاوہ ایک کام سب سے زیادہ ہوتا ہے اور وہ ہے شراب پکانا۔ ہر دیہات میں غیر قانونی طور پر شراب نکالی جاتی ہے جو شہروں میں سستے داموں فروخت ہوتی ہے، کیونکہ حکومت کے منظور شدہ ٹھیکوں سے یہ شراب کافی مہنگی ملتی ہے۔ اس لیے چھوٹا طبقہ عموماً اس کار خیر کو ترجیح دیتا ہے۔ بھارت کا ہر دوسرا شہری شراب پیتا ہے۔ نشہ بازی کا رجحان اتنا عام ہے کہ سڑک کے کنارے جیسے ہمارے ہاں چائے کے اسٹال بنے ہوتے ہیں، اس طرح وہاں شراب کے ٹھیلے بنے ہوتے ہیں۔ یہاں سرکاری طور پر جاری شدہ شراب فروخت ہوتی ہے اور ایک مخصوص احاطے کے اندر بیٹھ کر شراب نوشی کرنے کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ پنجابی دیہاتی معاشرے میں ایسے غیر قانونی دھندے کرنے والوں کی مدد کرنا باعث فخر سمجھا جاتا ہے۔ دلہے نے شاید اسی پس منظر میں پلان بنایا تھا۔ 2-3 منٹ تک گفتگو کرنے کے بعد وہ رکشے والے کو اپنے جھانسے میں لے آیا تھا۔ ایک قریبی گاؤں سے اس نے اپنا رشتہ جوڑتے ہوئے وہاں کے 5-6 معتبر قسم کے بدماشوں کا حوالہ دے کر اس پر اچھا خاصا روب ڈال دیا تھا۔ مہاراج جی، ہم تو داسی ہیں، آپ کے جتنا مال بھی ہو شہر پہنچ جائے گا۔ عموماً سائیکل رکشے والے کو اس غیر قانونی شراب کی منتقلی کے لیے استعمال کیا جاتا اور ایسے لوگ اچھے خاصے پیسے کما لیتے۔
دلہے نے اسے یہی لالچ دیا تھا کہ وہ اس کے ذریعے کام کروائے گا۔ 3 پلی پر ہم بھی پہلے سے لگی قطار میں کھڑے ہو گئے۔ سائیکل رکشے والے نے ہمیں دودھ کا مالک بتایا اور وہاں موجود فوجیوں نے سوائے دلہے کے نام کے اور گاؤں کے نام کے اور کچھ بھی نہیں پوچھا تھا۔ یہ مرحلہ بھی بخیر و خوبی طے ہونے پر میں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ ہم لوگ گنگا نگر شہر میں داخل ہو رہے تھے۔ بھارتی شہری زندگی کا پہلا نمونہ ہی اتنا کراہت انگیز تھا کہ میں نے پاکستان بننے پر خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا۔ بھارتی مخلوط معاشرہ بڑی تیزی کے ساتھ پستی کی منزلیں طے کر رہا تھا۔ عام دیہات جو کبھی عزت و غیرت کی مثال ہوتے تھے، وہاں بے حیائی پوری طرح رواج پا چکی تھی۔ عورت اور مرد کے غیر اخلاقی تعلقات اور اس کے بدترین نتائج اپنے عروج پر ہیں۔ شہروں میں بھی جگہ جگہ ایسے مناظر دیکھنے کو ملتے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے مسلمانوں کے جاتے ہی ہندو سکھ معاشرہ اپنی اصلیت پر آ گیا ہے۔ جب ایک سرحدی اور معمولی شہر کا یہ حال ہے تو آگے بڑے شہروں کا کیا حال ہوگا، اس کا اندازہ مجھے بخوبی ہو گیا تھا۔ رکشے والے نے ہمیں شہر کے عین درمیان لاری اڈے کے نزدیک اتارا تھا۔ ہمارے لاکھ ضد کرنے کے باوجود اس نے ہم سے کرایہ نہیں لیا تھا۔ وہ تو ہمیں چائے پلانے پر بھی تلا ہوا تھا، لیکن یہ زیادتی تھی۔ میں نے اور دلہے نے اسے زبردستی اپنے ساتھ ناشتہ کروایا اور اگلی صبح ملاقات کا وعدہ کر کے اس سے الگ ہو گئے۔ ناشتے سے فارغ ہو کر ہم نے دونوں نے گنگا نگر کے لاری اڈے کا رخ کیا۔ اسی اثناء میں میں نے گونگا بنے رہنے میں ہی خیریت جانی تھی۔ ان لوگوں کی گفتگو کرنے کا مخصوص لہجہ ذہن نشین کر رہا تھا۔ جب تک مجھے اس بات کا یقین نہ ہو گیا کہ میں یہاں اجنبی اور الگ الگ نظر نہیں آؤں گا، میں نے زبان بند رکھی۔ مجھے لدھیانہ جانا تھا۔ قسطوں میں سفر کرنا ہی محفوظ ترین تھا۔ ہم ایک بس میں بیٹھے اور ابوہر کی طرف چل دیے۔ گنگا نگر سے لدھیانہ تک کا سفر ایسے ہی تھا جیسے کسی نے لاہور سے فیصل آباد جانا ہو تو ملتان جائے اور وہاں سے فیصل آباد پہنچے۔ ابوہر کے بسوں کے اڈے پر جیسے ہی بس رکی، میں نے دروازے پر نظریں دوڑائیں۔ وہاں 2 سفید کپڑوں میں ملبوس انڈین انٹیلیجنس کے آدمی ہر اترنے والوں کو اس طرح گھور گھور کر دیکھ رہے تھے جیسے انہیں یقین ہو کہ یہی پاکستان کا جاسوس ہے۔ ہم الگ الگ اتریں گے، میں نے دلہے کے کان میں سرگوشی کی۔ وہ میری بات کا کوئی جواب دیے بغیر اگلے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ بس میں خاصا رش تھا، جس کی وجہ سے ہر کسی کو اترنے میں دشواری پیش آ رہی تھی۔ میں نے دلہے کے اترنے کا انتظار کیا۔ جب وہ اتر گیا تو میں بھی تھکم پیل کرتا پچھلے دروازے سے نیچے اتر گیا۔ نیچے اترتے وقت میں نے جان بوجھ کر ایک ادھیڑ عمر سکھ کو کونی ماری تھی۔ اندھا ہے کیا؟ اس نے میری پیچھے اترتی مجھے پھاڑ کھانے والی نظروں سے گھورتے ہوئے کہا۔ क्षमा کرنا مہاراج جی، میں نے بھارتی رسم و رواج کے مطابق بڑی عاجزی سے کہا اور آگے بڑھ گیا۔ میرے سنبھل سے کم از کم ان دونوں شکاری کتوں کی نظروں کا سامنا کرنے سے محفوظ ہو گیا جو چاروں طرف جال بچھائے شاید میرے ہی منتظر تھے۔ دلہے کے لیے یہ معمولی بات تھی۔ وہ حالات سے لاپرواہی سے کچھ فاصلے پر بنے ایک کھوکھے سے بیڑیاں خرید رہا تھا۔ میں نے بھی اس کے نزدیک پہنچا۔ اس نے مجھ سے بات کرنا تو ایک طرف میری طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا اور اپنے آپ میں مگن رہا۔ میں بھی اس کے رویے کا مطلب بخوبی جان چکا تھا، اس لیے میں نے بھی اس سے پہلے ہی سگریٹ کی ڈبیاں خرید کر وہاں سے ہٹ جانا ہی مناسب سمجھا۔ وہ آہستہ آہستہ اڈے سے باہر کی طرف چل دیا۔ میں بھی کچھ فاصلے سے اس کے تعاقب میں روانہ ہو گیا۔ اس امر پر ہم دونوں ہی نظر رکھے ہوئے تھے کہ کوئی ہم دونوں میں سے کسی کا تعاقب تو نہیں کر رہا۔ تقریباً 2 فرلانگ چلنے کے بعد جب دلہے کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ ہم محفوظ ہیں تو وہ ایک جگہ کھڑا ہو گیا۔ اس طرف لوگوں کی آمد و رفت کم ہی تھی، پھر بھی میں نے خطرہ مول لینا مناسب نہ سمجھا۔ ست سری اکال جی، میں نے اس کے قریب پہنچ کر ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ اس نے بھی جواب میں اس خوبی سے وہی عمل دہرایا کہ میں اس کی شاندار ایکٹنگ پر حیران رہ گیا، اور لوگوں کی بات تو چھوڑیے، خود مجھے اس کا یقین ہونے لگا کہ ہم کافی عرصہ بعد پہلی مرتبہ مل رہے ہیں، ایک دوسرے سے
خیریت دریافت کرتے ہوئے میں اور عبداللہ آخر ایک ہوٹل کے قریب پہنچ گئے۔ بھارت میں عموماً 2 قسم کے ہوٹل پائے جاتے ہیں، ایک تو ان لوگوں کے لیے جو سبزیاں کھانے والے ہیں، اور دوسرے ان کے لیے جو گوشت کھانے والے ہیں۔ مسلمانوں کی گوشت خوری چونکہ مشہور ہے، اس لیے ہم لوگ ایسے ہوٹلوں میں جانے کا رسک کم ہی لیا کرتے ہیں، خواہ مخواہ وہاں حلال گوشت ہی کیوں نہ فروخت ہو رہا ہو۔ میں نے سرسری نظر سے جائزہ لیا۔ ہوٹل کے بعد لکھا تھا پریم وشوناتھ ڈھابا۔ وشو وہ لوگ ہوتے ہیں جو انڈا گوشت وغیرہ نہیں کھاتے، اور ایسے معمولی درجے کے ہوٹل عموماً ڈھابا کہلاتے ہیں۔ دولے نے جان بوجھ کر اس جگہ کا انتخاب کیا تھا کیونکہ یہاں عموماً غریب لوگ ہی کھانا کھاتے ہیں، اور ایسے ڈھابے زیادہ مہنگے بھی نہیں ہوتے۔ تو دوستو، کیسی لگی آج کی پہلی ایپیسوڈ؟ انشاءاللہ بہت جلد آپ کی خدمت میں دوسری ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔